پی ٹی آئی نے یہ تربیت دی اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو کہ وہ ہر چیز میں ایگریشن لیڈر کی طرف سے بس وہی لوگ پسند تھے ان کو جو کہ گالم گلوچ کر سکتے تھے، جو کہ بد تہذیبی پہ ان کی صلاحیت تھی، بد اخلاقی ان کی صلاحیت تھی۔ علی امین بھی آپ کی پارٹی کا رہا ہے، کیا لگتا ہے کیسے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے؟ بہت سے بہتر کینڈیڈیٹ تھے اس پارٹی میں جو کہ اس کرسی کو بہتر طریقے سے چلا پاتے، اس آفس کو بہتر طریقے سے چلا پاتے۔ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں اور پھر یہاں پہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھیں، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے یا باتوں کے لحاظ سے یا پہلے کارکردگی کے لحاظ سے یا کردار کے لحاظ سے ان کو وہ کریں، پھر آپ کو اندازہ چل جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہشام انعام اللہ خان، جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور اب وہ آزاد حیثیت سے اپنی سیٹ جیت کے لکی مروت سے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بھی اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے بھی نامزد امیدوار ہیں، ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہشام۔ وعلیکم السلام۔ ہشام بھائی، یہ بتا دیجئے کہ آپ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ کے بھی نامزد امیدوار ہیں، آپ نے جب پی ٹی آئی چھوڑی اس کی وجہ کیا تھی، اور آج سیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کافی گہما گہمی بھی تھی، خواتین پہ چپل بھی پھینکے گئے۔ پہلے تو جی یہ میں کہنا چاہوں آپ کو کہ مسلم لیگ نواز کا ہی امیدوار ہوگا وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا کہ شاید میں ہوں، شاید ڈاکٹر عباد ہوں، شاید کوئی اور ہو۔ ان کا وہ نام تو پارٹی اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی چل رہا ہے۔ ہاں جی، وہ بھی ہے۔ یوزولی اپوزیشن لیڈر ہی وزیر اعلیٰ کا وہ ہوتا ہے، امیدوار ہوتا ہے، تو اٹس ناٹ فائنل یٹ۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ پی ٹی آئی میں نے چھوڑی، کیوں چھوڑی، میں نے ایک خاص دلیل سے چھوڑی، میری ضمیر کی آواز تھی۔ ریاست کے ساتھ جو کھلواڑ کرے، جو لڑائی پہ اتر آئے، میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے 9 مئی کے بعد چھوڑی، اس سے پہلے میرے ان کے ساتھ تنازع تھے ذاتی، بہت زیادتی ہوئی میرے ساتھ پی ٹی آئی میں، لیکن اگر میں پی ٹی آئی کو چھوڑتا اپنے لیے تو میں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اس کے بعد میرے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں نے چھوڑی۔ الحمدللہ میرے لوگوں نے، میری قوم نے، مروت بیٹنی قوم نے مجھے پھر جتوایا۔ یہ ریاست کی جیت ہے، یہ میری جیت نہیں، میری قوم کی جیت ہے اور میرے ریاست کی جیت ہے۔ ہاں، اور یہ جو آج ہوا، یہ آئی تھنک اٹ از ویری انفارچونیٹ، بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے کہ سیاست ہے یہ، کوئی جنگ تو نہیں۔ نہ ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ اس میں ہم اپنے ورکرز کو یہ تربیت دیں کہ وہ ایگریشن پہ اتر آئیں، وہ اور پارٹیوں کے لوگوں کو پر ہر قسم کے گالم گلوچ اور ہر قسم کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی پر اتر آئیں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز، نہ ہمارے دین میں یہ چیز ہے، نہ ہمارے معاشرے میں ہے، یا ہمارے پشتون و روایات میں ایسی نہیں ہے۔ یہ معاشرے جو ہوتے ہیں نا، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، 5 سال بعد بدل جاتی ہیں، لیکن معاشرہ ایک بار خراب ہو جائے تو صدیاں لگ جاتی ہیں اس کو پھر بدلنے میں۔ اور مجھے افسوس سب سے زیادہ اسی کا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ تربیت دی اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو کہ وہ ہر چیز میں ایگریشن کریں۔ لیڈر کی طرف سے بس وہی لوگ پسند تھے ان کو جو کہ گالم گلوچ کر سکتے تھے، جو کہ بد تہذیبی پہ ان کی صلاحیت تھی، بد اخلاقی ان کی صلاحیت تھی۔ آپ نے مسلم لیگ نون میں، جو کہ تحریک انصاف کی بالکل اپوزٹ پارٹی ہے یا مخالف پارٹی ہے، آپ نے مسلم لیگ نون میں اپنی شمولیت اختیار کی ہے، تو کیا کہیں گے مسلم لیگ نون سے آپ مرکز سے صوبے کے حقوق لینے کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہوں گے؟ بالکل اٹھائیں گے جی، آواز تو تب اٹھائیں گے جب وہ کچھ نہ کریں، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی تو میں نے خصوصاً یہ اپنے صوبے کے جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے وفاق پہ حقوق بنتے ہیں، ان کی میں نے بات کی، جنوبی اضلاع کے حقائق کی بات کی، اپنے ضلع کے حقائق کی بات کی، اور انہوں نے مجھے یہ 2 ٹوک میں جواب دیا کہ ہشام، آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی جو ہے وہ 4 مہینے چلے گی،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی، یا درمیان میں ہی کہیں پہ دوبارہ وہ جو پرانے فیصلے ہوئے تھے وہی اسمبلیاں توڑنے والے دوبارہ یہیں پہ بھی وہی نہ ہو؟ فیضان صاحب، یہ تو سب علم غیب کی باتیں ہیں، اور مجھے افسوس ان باتوں کا ہے۔ ہماری یہاں پہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن چل رہی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ۔ ہر قسم کے ہم کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے اور پھر لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہم 10 منٹ بھی رہ پائیں گے، ہم زندہ رہیں گے، مر جائیں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ جو بھی حکومتیں ابھی آئی ہیں وہ اپنا جو ان کا ٹینیور ہے وہ پورا کریں، عوام کو پتہ چلے۔ میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب کی اس میں قیادت میں اور مریم نواز کی قیادت میں کافی کام کریں گے۔ وفاق میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد میں ہے، تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ عوام کو پہلی سب سے ضروری چیز جو ہے معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو معیشت پہ دیٹس دیئر پرائیورٹی۔ معیشت بہتر ہو جائے، عام آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو بس میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑی کوئی وہ اچیومنٹ ہو نہیں سکتی۔ علی امین بھی آپ کی پارٹی کا رہا ہے، کیا لگتا ہے کیسے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا جی، یہ اللہ نے علی امین کو ایک موقع دیا ہے، اور میری دعا ہے، کیونکہ میرا جو خلوص ہے وہ میری عوام کے ساتھ ہے۔ اس عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہو، جمعیت کو کیا ہو، مسلم لیگ نواز کو کیا ہو، پیپلز پارٹی کو کیا ہو، جس کو بھی کیا ہو، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ عوام کے لیے کچھ بہتر کر سکے۔ میرے خیال میں بہت سے بہتر کینڈیڈیٹ تھے اس پارٹی میں، جو کہ اس کرسی کو بہتر طریقے سے چلا پاتے، اس آفس کو بہتر طریقے سے چلا پاتے، لیکن یہ ان کی مرضی ہے، یہ جو بھی وہ کریں، ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ۔ 3 صوبوں میں 3 مختلف پارٹیوں کی حکومت بنی ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ادھر تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے حکومت بننے جا رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کون سی حکومت جو ہے وہ اچھا ڈیلیور کرے گی؟ یہ تو جی اب آپ ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں وہ پہلے ان کو ایک ان کی ویٹیج کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کمپیئر کریں، اور پھر جو کابینے بننے والے ہیں ان کی ویٹیج کریں۔ اب مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں، اور پھر یہاں پہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو دیکھیں، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے یا باتوں کے لحاظ سے یا پہلے کارکردگی کے لحاظ سے یا کردار کے لحاظ سے ان کو وہ کریں، پھر آپ کو اندازہ چل جائے گا کہ کہاں پہ اچھی ہوگی، اور تو وقت ثابت کرے گا۔ لیکن میرے خیال میں پنجاب جو ہے اس میں ان کو ایک اچھی مریم نواز کی شکل میں ایک اچھی چیف منسٹر ملی ہیں، اور وہ انشاءاللہ شی ول ڈیلیور، شی ہیز دا وہ کیا کہتے ہیں، وہ سارے پری ریکوزٹس ان میں پورے ہیں جو کہ ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں ڈالی جائیں گی؟ دودھ اور شہد کی نہریں تو میرے خیال میں جنت میں اللہ کا وعدہ ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کس قسم کی شہد کی بات آپ کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ اللہ خیر کرے جی، بس میری دعا ہے کہ ہماری عوام کو سہولت ملے، ان کو ان کی گھریلو معیشت بہتر ہو، ان کے بچے پڑھ سکیں، ان کے صحت کی اچھے علاج ہو سکیں، اور ان کو روزگار مل سکے، اور اگر یہ جو بھی کرے وہ کامیاب رہے گا۔